پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم ہوں۔ کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں، یہ چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یؤدہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتے، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ، یہ 2 ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8، الا باذنہ، یہ ہی 9۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے 11۔ وسع کرسیہ، پھر یہ 12، السماوات والارض۔ ولا یؤودہ، یہ پھر ضمیر ہے 13۔ حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ 13۔ وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14، اور العلیش 15، العظیم 16، اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے۔ 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ۔ پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ وہ رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اس کا، اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔ یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ جملہ، اور ولا یؤودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں۔ یعود ہوتا ہے وعد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے، زیادہ، تو اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، وہ کر کے چلتا ہے۔ آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے، اس کو عربی میں وعد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں۔ تو یہ جملہ ولا یعود حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے۔ ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی، اونگی۔ جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو، نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی۔ آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے، تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں۔ تو لہٰذا، اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز،
جتنی جنت بنائی ہے اسے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے. تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی. کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے. اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں جملے آپس میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے، اور چوتھا جملہ 6 کے ساتھ جڑتا ہے. 6 7 8 9 اور 1 2 3 4. ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی. لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں. تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6واں جوڑ رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. من یتق اللہ یجعل له مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے گئے تو سامنے ایک سوراخ تھا، جہاں وہ بیٹھے پیشاب کر رہے تھے سوراخ تھا. تو ایک چوہا اندر سے نکلا اور 1 دینار آپ کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا. پھر گیا، پھر ایک دوسرا دینار لے کے آیا، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، 19 دینار اس نے اپنے سوراخ سے نکال کے حضرت مقداد کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا. وہ بڑے بھی حیران پریشان. انہوں نے وہ اٹھائے، فارغ ہو کر آ کر اللہ کے نبی کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہوا ہے، آج چوہے نے مجھے مالدار بنا دیا. تو آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے. پھر یہ آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ وہاں سے دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، صاف کر دے گا. یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشانی مٹا دینا، عفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے نشانی مٹا دینا. اللہ ان کے گناہوں کے نشانی مٹا دے گا اور ان کا اجر بہت زیادہ کر دے گا. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی. اللہ ان کا گھیرا ڈالے ہوئے ہے، ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے. تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں. تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں. تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں.
اور اس پہ چل سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی کی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کعب احبار یہودی عالم تھے، ایمان لائے تھے، تابعی ہیں، مت تقویٰ۔ فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ تو ہاں۔ کہنے لگے ہاں، اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے، کوئی سبزہ تو تھا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے پھر کیا کرتے ہو؟ کہ میں اپنا کرتا سمیٹ لیتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں، اور کانٹوں سے بچا کے آگے نکل جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقویٰ ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ۔ اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت رویے ہیں، کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں۔ ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا، یہ اتنا زخم ہوتا ہے۔ جب حارث بن ابی سفیان اور عبداللہ وہ ایمان لانے کے لیے تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے، تو آپ نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، کہ یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک رات نہیں کھایا تو آ کے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اور یہ ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک تایا کا بیٹا ہے۔ تو ابو سفیان بن حارث آپ کے سب سے بڑے تایا تھے، کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ پھر حضرت ام سلمہ نے سفارش کی تو پھر ان کو بلایا۔ تو لوگوں کے سخت رویے کانٹوں کی طرح ایسے راستے میں ہیں، ان میں الجھنے کی بجائے دامن بچاؤ، کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ، جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو، اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ۔ تو روزے کا صلہ بتایا گیا ہے تقویٰ، کہ اس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ سے حیا کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، یہ حیا کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ عزت صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا تم پر بھی فرض کیا ہے۔ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ ملے گا۔ تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ تو تقویٰ ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں۔ تقویٰ ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں۔